وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وجہ بیان کی ہے کہ لہم قلوب قلب کی جمع، قلب کہتے ہیں دل کو، تو قلب کی جمع قلوب، اور عربی زبان میں قلب کا لفظ جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل و دماغ تو ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اعین جمع ہے جی عین کی۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں۔ مزید فرمایا وَلَهُمْ آذان، آذان جمع ہے اذن کی، اذن کہتے ہیں کان کو، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن ان کے ذریعے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر سنیے گا ذرا اس مقام کو، 3 لفظ آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں بورڈ پہ، اور اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربی گرامر میں لسان القرآن کورس میں جمع کو پڑھنے والے ہیں۔ کل ہم نے اسم کو عدد کے اعتبار سے شروع کیا تھا کہ عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد کے لیے جمع۔ پھر ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولہ سیکھ لیا کہ واحد اسم کے آخر میں آنی اور عینی کی 2 آوازیں ہم لگا دیں تو ہمارا اسم جو ہے وہ مثنیٰ بن جاتا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم جمع کی طرف چلیں گے، لیکن ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جن کو کس لیے پیدا کیا جی بتائیں؟ انسانوں جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ ہمیں شعراء نہیں بتائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ عبادت نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کا اپنی معاشرتی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا اپنی معاشی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات ماننا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا سیاسی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننا، یہ بھی عبادت ہے۔ کیونکہ اگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف
آپ عبادت سمجھتے ہیں تو وہ تو امریکہ میں بھی ہوتی ہے، وہ تو کینیڈا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات منوانا، ظاہر بات ہے وہ میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے، فوراً آپ کو باہر نکال دیں گے بس۔ تمہارا عبادت جو ہے یہ وسیع ایک مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہاں اس کے علاوہ آپ کی معاش میں بھی اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے، آپ کی معاشرت میں بھی اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی سیاست میں بھی اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے انسان و جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے انسان و جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا، لیکن جو آگے وجہ بتا دی ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انسان و جنوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، لیکن وہ اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح انہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے انہیں کان بھی دیے، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی وہ بالکل ایسا ہی دیکھتے ہیں، ایسا ہی سنتے ہیں جیسے جانور دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ہم انسان کو ایک بڑے مقام پہ رکھتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ ہم اسے اشرف المخلوقات بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کو ایک افضل مخلوق مانتے ہیں، لیکن اگر انسان اتنی اعلیٰ مخلوق ہونے کے باوجود اپنی دی گئی صلاحیتوں سے وہی کام لے جو جانور لیتے ہیں تو پھر افضل تو نہ ہوا نا۔ یعنی دیکھیں جی، جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، جانور بھی تھوڑا بہت غور و فکر کر لیتا ہے۔ ایک چونٹی جا رہی ہو، آپ اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیں تو لازمی بات ہے وہ چونٹی اپنا رستہ بدلے گی، فوراً ٹکرے نہیں مارتی رہے گی اس تنکے میں۔ پھر جس طرف وہ رستہ بدلے اس طرف پھر تنکا رکھ دیں تو وہاں بھی وہ اپنا رستہ بدل لے گی۔ 3-4 مرتبہ ایسا کر لے، چوتھی 5ویں مرتبہ کیا کرے گی، وہ اس تنکے کو کراس کر جائے گی۔ یعنی وہ ایک حقیر سا کیڑا ہے، اس نے بھی یہ سوچا کہ اب اس سے مجھے پار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ صفات دی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور انسان جسے اللہ نے افضل بنایا، اگر وہ بھی ان صلاحیتوں سے وہی کام لے جو جانور لیتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیں اور یہ جو فرمایا ہے نا کہ ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان جو ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں 16 سے 18 سال 20 سال لگا کر دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، اور خان صاحب ڈگری حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اسے کوئی جاب مل جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اچھا، اب وہ ڈگری اسے جاب نہیں دلا سکتی، یعنی بہت جگہ وہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ جاب حاصل نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائے کہ کیا کرے گا وہ اس ڈگری کو فریم کروا کے ڈرائنگ روم میں لگائے گا؟ کبھی نہیں لگائے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس ڈگری کو آگ لگا دے گا۔ کیا مطلب کہ اس ڈگری کو اس نے جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس ڈگری نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ تو آپ بھی جب اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان و جنوں کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو پھر ڈیزرو تو کرتے ہیں جی آگ۔ اور اگر ہم تھوڑا سا ذرا غور کریں تو اس دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو واقعی ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور کی زندگی پر کبھی آپ نے غور کیا کیا ہوتی ہے؟ جانور ایک پیدا ہوتا ہے، کھیلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا انسانوں کی اکثریت ایسی ہی زندگی نہیں گزار رہی؟ کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں،
اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور قرآن مجید وہ مقصد بیان بھی کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کا مقصد وہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جی، اور ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے عدد میں جمع کا۔ جمع جو ہے عربی زبان میں 2 طرح کی ہوتی ہے جی۔ ایک جمع وہ ہوتی ہے جو کہ ایک فارمولے کے ساتھ بنتی ہے، اس جمع کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ اور ایک جمع وہ ہوتی ہے جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس جمع کو عربی گرامر میں جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا جاتا ہے۔ دو طرح کی جمع آپ کے سامنے آئے گی جی، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ جمع سالم کون سی جمع ہوگی؟ جس کا ایک فارمولہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس فارمولے کو اپلائی کر کے آپ واحد اسم کی جمع بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوگا، وہ جمع آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی۔ اب میں آتا ہوں جی مثال کی طرف، جیسے قلب، اس کی جمع قلوب بنی ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اس سے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی فارمولے کے تحت نہیں بنی، بس ایک کے لیے عرب قلب کا لفظ بولتا ہے اور 2 سے زائد کے لیے عرب قلوب کا لفظ بولتا ہے۔ تو قلب سے قلوب کسی فارمولے کے تحت نہیں بنا، بس اس نے بنا دیا۔ مزید آسان ڈیفینیشن یہ ہے جمع مکسر کی کہ ایسی جمع جس میں واحد اسم، جس میں یہ جو واحد اسم ہے یہ توڑ دیا جائے۔ یعنی دیکھیں یہاں پر آپ کا دل تھا، قلب، جب اس سے ہم نے جمع بنائی قلوب تو آپ نے دل کو توڑ دیا ہے نا۔ قلب، دیکھیں قلب ٹوٹ گیا نا، کیسے ٹوٹ گیا؟ دیکھیں قاف لام بیچ میں واؤ ڈال دیا تو قلب ٹوٹ گیا، ایسے حالانکہ قلب توڑنا نہیں چاہیے لیکن آپ نے توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو قلب کی جمع بنتی ہے جی قلوب، تو یہ جمع مکسر ہے۔ اسی طرح دیکھیں عین، اس کی جمع مکسر ہمیں پتہ چلی عرب استعمال کرتا ہے آیون۔ اب دیکھیں عین سے جب ہم نے جمع بنائی تو ہم نے عین کو پہلے توڑا، شروع میں ایک حمزہ لگایا اور اس کے بعد عین یا اور نون لگائے اور مختلف حرکتیں اس پر مطلب تبدیل کر دی، حرکتوں کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم کو آپ توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دیکھ لیں، اذن، اذن کہتے ہیں کان کو۔ اذن کی جمع بنائیے جی آذان۔ تو دیکھیں وہاں سمپل حمزہ تھا، یہاں آپ نے حمزہ کے ساتھ ایک الف بھی لگایا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اذن کو توڑ دیا اور اسے آذان لفظ بنا دیا۔ تو اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جمع ہے جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی کہ اس لفظ کی جمع عرب کیا بولتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا۔ یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ الحمدللہ آپ کو بہت ساری عربی آتی ہے، میں نے وہ آپ کے اندر سے نکلوانی ہے۔ ابھی نکلواتا ہوں جی، دیکھیں میں واحد لفظ بولوں گا عربی کا ہوگا اور آپ اس کی جمع بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خود بتائیں گے کہ دیکھیں یہ جمع مکسر ہی بن رہی ہے جس میں آپ واحد اسم کو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پوچھتا ہوں جی، ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا جی۔ ابراہیم مجھے بتاؤ بیٹا، نبی کی جمع کیا ہے جی؟ انبیاء۔
تو دیکھیں یہ نبی ہے، اس کی جمع ابراہیم نے بولی انبیاء. تو دیکھیں نبی کا لفظ انبیاء میں توڑ دیا آپ نے، تو یہ جمع مکسر ہو گئی. ٹھیک جی. قاسم آپ مجھے بتائیں کہ کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کتب. تو دیکھیں جی کتاب کی جمع قاسم نے بتائی کتب. تو دیکھیں کتاب کو آپ نے توڑ دیا، الف نکال دیا اور کتب بنا دیا. صحیح ہے نا؟ اور یہ آپ کو پتا تھی. ٹھیک جی. منور صاحب مجھے بتائیں آپ فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی فقراء. فقراء نہیں ہوتی، فقراء. فقیر اس کی جمع فقراء. تو دیکھیں آپ نے فقیر کو توڑ دیا اور فقراء بنا دیا. تو جمع مکسر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے؟ یعنی جمع مکسر ایسی جمع ہوتی ہے جس میں آپ واحد اسم کو توڑ دیتے ہیں، اور اس کا دیکھیں کوئی فارمولہ نہیں ہے، آپ نے یاد ہی کی ہیں اور آپ کو پتا تھی، کل کی آپ کو کلو پتا تھی. ہاں یہ دو نئے لفظ تھے آپ کے لیے، ہو سکتا ہے تو جو نئے لفظ ہوں گے وہ ہم یاد کر لیں گے، اور یہ آپ کو آتی ہیں. مزید میں پوچھتا ہوں جی. جی جناب کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احسان. جی احسان باری صاحب. جی احسان صاحب آپ مجھے بتائیے مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد. ماشاءاللہ. تو مسجد کی جمع مساجد. آپ نے دیکھیں مسجد کو توڑا ہے، صحیح ہے نا؟ ایک الف لگایا اور اس کی جمع بنا دیجیے مساجد. تو مساجد مسجد کی جمع مکسر ہوئی. کلیئر ہوگی جی. حاشر مدرسہ کیا جمع ہے اس کی؟ مدارس. ایکسیلنٹ جی. تو مدرسہ اس کی جمع ہے جی مدارس. جی جناب آپ بتا دیجیے. باب. باب دروازہ. ابواب. ماشاءاللہ. تو باب کی جمع ہے ابواب. ابھی آپ خود مجھے بتا رہے ہیں جمع، میں نے نہیں بتائی آپ کو. تو اتنی جمع مکسریں آپ الحمدللہ جانتے ہیں. امتیاز صاحب ولی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولیاء. اولیاء. ولی کی جمع اولیاء. خان صاحب ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. اور ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو. آپ نے ولی اللہ کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا کیسا ہوتا ہے؟ مودودی صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جی جی. نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ولی دیکھا ہے؟ جی جی. کہتے ہیں میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں میں بھی لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو سارے کلی باغ کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے سامان کے لیے. صحیح. تو ایک کلی ایسا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے بس. تو اس نے نماز پڑھی تو اس نے سامان رکھ دیا، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا اضافی پیسے دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے یہی پیسے لینے ہیں جو آپ کے ساتھ طے ہو گئے. تو اس نے کہا ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں. تو وہ پیشانے نہیں جاتے لیکن ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان. سر آپ میں پتہ نہیں کتنے ولی اللہ بیٹھے ہیں. ولی اللہ کا کوئی گیٹ اپ نہیں ہوتا کہ آپ اس گیٹ اپ کو دیکھیں اور پہچان لیں کہ یہ ولی اللہ ہے. میں نے ایک مرتبہ کسی ولی اللہ کے بارے میں پڑھا، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں. میں نے ایک واقعہ پڑھا جی. کسی نے ذکر کیا کہ وہ جاب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں صاحب رہتے تھے، تو انہوں نے ایک چوبارہ جو ہے وہ کرائے پہ لیا ہوا تھا. تو کہتے میں صبح سے لے کے شام تک
دفتر ہوتا, شام کو میں اپنے اس کمرے میں آ جاتا جو میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا, اور گرمیوں کے دن تھے, شامیں لمبی ہوتی ہے, دن لمبے ہوتے ہیں, تو میں شام کو آ کر گلی میں بیٹھ جایا کرتا تھا, اور گلی میں بچے جو ہے وہ طرح طرح کے کھیل کھیل رہے ہوتے تھے. میں بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے دیکھتا, کبھی وہ فٹ بال کھیلتے تھے, کسی دن ہاکی کھیلتے تھے, کسی دن کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. تو بچے روز کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے تھے. یہ تو میں بیٹھا رہتا, انہیں دیکھتا رہتا, خوش ہوتا, اور جیسے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تو میں پھر نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا. کہتے ہیں کہ میں ایک بچے کو روز دیکھتا تھا کہ وہ بچہ جوتوں کے بغیر کھیل رہا ہوتا تھا, یعنی اس کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں میں نے 3-4 دن دیکھا کہ اس کے پاس جوتے نہیں ہو, تو میں نے سمجھا شاید یہ جوتے پہنتا نہیں ہے, عادت نہیں ہے. لیکن میں نے اسے جب خاص طور پہ آبزرو کرنا شروع کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس بچے کے پاس واقعی جوتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ وہ بچہ میرے بچے کا ہم عمر تھا, تو میں نے اندازے سے اس بچے کے لیے ایک جوتا خریدا, اور اگلے دن کھیل شروع ہونے سے پہلے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ میں جوتے تمہارے لیے لایا. کہتے ہیں بچے نے جب جوتے اپنے پیروں میں ڈالے تو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنے کے لائق تھی, اور اس نے بلا اختیار مجھ سے ایک سوال کر دیا, اور سوال اس نے یہ کیا کہ آپ اللہ. کہتے میں حیران, مطلب میرے عجیب سی میری کیفیت ہوئی کہ یہ کیسا سوال اس نے کیا. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا اچھا آپ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے دوست ہیں. میں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ تو کہنے لگا کہ انکل میرے پاس جوتے نہیں تھے. میں والد صاحب سے روز کہتا تھا کہ مجھے جوتے لے دیں, جوتے لے دیں, لیکن والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تم اللہ سے جوتے مانگو, اللہ تمہیں جوتے دے گا. تو میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جوتے چاہیے, یا اللہ مجھے جوتے دلوا دے, یا اللہ مجھے جوتے دے دے. تو آج جب مجھے جوتے ملے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ میں اللہ سے مانگتا تھا تو آپ اللہ. آپ نے کہا نہیں اللہ نہیں تو پھر آپ ضرور اللہ کے دوست. تو ہم ولی اللہ پتہ نہیں کسے سمجھتے ہیں جی, اصل ولی اللہ کون ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. تو ہمارے اندر بھی بہت سارے ولی اللہ ہوں گے جی, تو کبھی گیٹ اپ سے ولی اللہ نہیں پہچانے جاتے, ہمیشہ اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں, جیسے خان صاحب نے بھی ذکر کیا. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت حصہ جی عطا فرما دے ایسے لوگوں کا جو واقعی اس لیول پر پہنچنے والے ہیں. تو جمع کی 2 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جی, ایک ہے جمع سالم اور دوسری ہے جمع مکسر. جمع مکسر میں نے کسے کہا ہے؟ ایسی جمع جس کو جب آپ واحد سے بنا رہے ہو تو واحد اسم کو توڑ دیتے ہو, ٹھیک ہے. اور جمع سالم جو ہے اس میں نے آپ کو دینا ہے فارمولہ. تو جمع مکسر اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, اتنی ساری جمع مکسریں آپ کو آتی تھیں, اس کے علاوہ اور بھی آتی ہیں, میں اگر پوچھوں تو آپ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. مثلا میں پوچھوں آپ سے جی امیر کی جمع کیا, آپ کہیں گے جی امراء. غریب کی جمع غرباء. شہید کی جمع شہداء. اب یہ سارے عربی کے لفظ ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. قبر کی جمع قبور. خبر کی جمع اخبار, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. درس کی جمع دروس, دروس. مذہب کی جمع مذاہب. مسلک کی جمع مسالک. منظر کی جمع مناظر. یہ دیکھیں ساری جمع مکسر ہے, سارے عربی کے لفظ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو آتے ہیں, اور آپ کو یہ بات پتہ نہیں تھی, ایسے ہی ہے نا, پتہ چل گئی آپ کو کہ ساری عربی کی جمع مکسریں ہمیں آتی ہیں الحمدللہ.
اب ہم چلتے ہیں جی جمع سالم کی طرف. ٹھیک ہے, جمع سالم جس کا میں آپ کو فارمولہ دوں گا. تو ایک پکچر ذرا اس کی کوئی لے لے تاکہ ہم گروپ میں سے شیئر کر دیں, اور میں ذرا بورڈ خالی کروں تاکہ جمع سالم کا فارمولہ جو ہے ہم سیکھ سکیں. نہیں سارا میں تھوڑا سا مٹانا ہے. جمع سالم بہت آسان فارمولہ ہے. جس طرح آپ نے مثنیٰ کا ایک فارمولہ یاد کیا تھا نا, اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ جمع سالم کا فارمولہ بھی یاد کر لیں گے, اور بہت ساری جمع سالم آپ بنائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. جمع سالم جو ہے اس میں مذکر کا فارمولہ الگ ہے اور مؤنث کا فارمولہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو گویا جمع سالم کی دو قسمیں ہو جائیں گی, جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. تو سب سے پہلے ہم جمع سالم مذکر کا فارمولہ سیکھتے ہیں. جمع سالم مذکر ایک بات اچھی طرح سے آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جمع سالم مذکر جو ہے عرب ان مذکر الفاظ کی بنائے گا جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو صفات ہوتے ہیں. یعنی وہ ناؤنز کی نہیں بناتا. جمع مکسر وہ ناؤنز کی بھی بنا لیتا ہے, ایڈجیکٹیوز کی بھی بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جمع سالم مذکر جو ہے نا وہ ان مذکر اسماء کی بناتا ہے جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ 99% جمع سالم مذکر جو ہیں وہ صفات کی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ایڈجیکٹیوز ہوں گے, اس لیے کل آپ کو یاد ہوگا میں نے آخر میں جو آپ کا ٹیسٹ لیا تھا ایک چھوٹا سا, اس میں میں نے پہچان کروائی تھی کہ جو بھی لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسم, وہ ناؤن ہے کہ ایڈجیکٹیو ہے نا. تو وہ فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے ابو ذر, کلیئر ہے؟ تو ابو ذر کوئی صفت کی کوئی ایگزامپل دو مجھے جس کی میں جمع سالم بنا کے دکھاؤں آپ کو. مسلم, ایکسیلنٹ جی. لے جی, مسلم ہم نے کل دیکھا تھا کہ مسلم ناؤن بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ مسلم جو ہے ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو مسلم سے میں جمع سالم بنانا چاہتا ہوں. مسلم مذکر بھی ہے, مذکر کی بنے گی, مؤنث کی نہیں بنا دینی آپ نے کہیں جمع سالم. ٹھیک ہے, مذکر ہے اور ایڈجیکٹیو ہے, دو چیزیں ہونی چاہیے. بہت آسان فارمولہ ہے. آپ نے مسلم کو کاپی کرنا ہے اور دو جگہ پر پیسٹ کر دینا ہے. ایک اور دو, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مثنیٰ بناتے ہوئے ایک اسم کو دو جگہ پیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اب دو جگہ پیسٹ کر کے پہلی جگہ پر ہم نے کیا اضافہ کرنا ہے, دوسری جگہ کیا اضافہ کرنا ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے جی آئس کریم کھانے کے بعد, کیونکہ ادھر سے اطلاع آئی ہے کہ وہ پگھل رہی ہے. تو پہلے آئس کریم کھا لیں, پھر اس کے بعد جمع سالم مذکر بناتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.